بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 47 پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے اندر کتاب الطہارت کا باب فرض الرجلین فی وضوء الصلاۃ کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس تیسرے حصے کے اندر جمہور فقہائے کرام رحمہم اللہ کی طرف سے اپنے مدعا کے ثبوت میں جو دوسری دلیل پیش کی ہے اس دلیل کو پڑھیں گے، اور اس دلائل پر جو اعتراض ہے اس کے 3 جوابات پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی عنہ ایضا ما يدل ان حکمہما الغسل فمما روی فی ذلك ما حدثنا یونس وابن ابی عقیل قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح قولی احادیث مروی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان حکمہما کہ دونوں پاؤں کا حکم الغسل دھونا ہے۔ فمما روی فی ذالک ان میں سے چند یہ ہیں ما حدثنا یونس وابن عقیل قال جو روایت کی ہم سے یونس نے اور ابن عقیل رحمہم اللہ نے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ فریق ثانی کی طرف سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ فریق ثانی کا مدعا اور مسلک یہی ہے کہ پاؤں کا حکم وضو کے اندر دھونا ہے، یعنی پاؤں کو دھونا فرض ہے جب موزے نہ پہنے ہوں۔ اب اس پر ایک دلیل تو 15 اسناد کے ساتھ گزشتہ سبق کے اندر گزر چکی ہے۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ دوسری دلیل کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ قولی احادیث ہے۔ اس احادیث کے عبارت النص اور اقتضاء النص سے یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے یا پاؤں کا فریضہ دھونا ہے۔ ما حدثنا یونس وابن ابی عقیل قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ۔ ابو صالح رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن یا مسلمان وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ غلطی نکل جاتی ہے جس کا ارتکاب اس نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جس کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا ہو۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے، خرجت کل خطیۃ مشت الیہا رجلاہ، تو ہر وہ گناہ جو اس کے پاؤں نے کیا ہے وہ اس کے دھونے سے نکل جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر وضو کی حکمت کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن وضو کے اندر اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کو دھونے کے ساتھ ساتھ تمام وہ گناہ جو اس کے چہرے سے ہوئے ہوں نکل جاتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھنے کے ذریعے سے ہوئے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو دھلنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں،
اور جب دونوں پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کو دھونے کے ساتھ ساتھ پاؤں سے ہر قسم کے وہ گناہ جو پاؤں نے کیے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف کی عبارت النص سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رجلین کا وظیفہ غسل ہے، یعنی وضو کے اندر پاؤں کا وظیفہ پاؤں کو دھونا ہے۔ نیز اقتضاء النص سے بھی دونوں پاؤں کا وظیفہ دھونا یعنی غسل ہونا ثابت ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں کو دھلتے ہوئے گناہوں کا جڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ غسل ہی پاؤں کا وظیفہ ہے، ورنہ پیر دھوتے وقت گناہ کا جڑنا متحقق نہ ہوتا۔ تو اس مضمون کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے 3 صحابہ سے 5 سنتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کا ترجمہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، یہ 2 سنتوں کے ساتھ ہے۔ اب دوسری سند کے تو دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول۔ عباد بن ابو صالح سمان اپنے والد سے سنتے ہیں، ان کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما من مسلم یتوضأ فیغسل سائر رجلیہ الا خرج ما قطر الماء کل سیئۃ مشى بہما الیہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وضو کرے اور اپنے دونوں پاؤں کامل طور پر دھوئے، پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جس کی طرف وہ ان پاؤں سے چل کر گیا ہے۔ یہ 2 سنتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ ان کے اندر یہ بات واضح ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا وظیفہ انہیں دھونا ہے۔ فیغسل سائر رجلی، دوسری سند کے اندر لفظ آیا ہے، اور پہلی حدیث کے اندر فغسل رجلی خرجت کل خطیہ کا لفظ آیا ہے، جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا یہ پاؤں کا فریضہ ہے، وظیفہ ہے۔ اب اگلی سند دیکھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الحمانی قال حدثنا قیس بن الربیع عن الاسود بن قیس عن ثعلبة بن عباد العبدی نبی رضی اللہ تعالی عنہ یقول، عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہم قال ما ادری کم حدثنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواجا و افرادا۔ حضرت عباد عبدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی حالت میں مجھے کتنی دفعہ فرمایا ہے، ما من عبد یتوضأ فیحسن الوضوء فیغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر الله له ما سلف من ذنبه، کہ بندہ اچھی طرح وضو کرے، پھر اپنا چہرہ دھوئے کہ پانی اس کی ٹھوڑی پر بہنے لگے، پھر اپنے دونوں بازو اس قدر دھوئے کہ پانی اس کی کونیوں پر بہہ جائے، اور پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ پانی اس کے ٹہنوں کی جانب سے ہو کر بہہ جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ثعلبہ ابن عباد ابن ثعلبہ العبدی نے اپنے والد عباد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک سند کے ساتھ حدیث نقل کی ہے،
جس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ پاؤں کا دھونا ہی پاؤں کا وظیفہ ہے۔ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ كَعْبَيْهِ، یہ واضح الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پاؤں کا وظیفہ اس کو دھونا ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا قيس فذكر مثله بإسناده۔ ابو الولید کہتے ہیں ہمیں قیس نے روایت بیان فرمائی، پھر اپنی اسناد سے قیس نے سابقہ روایت کی طرح روایت بیان کی ہے۔ یہ ایک اور سند کے ساتھ دلیل آ گئی ہے جس کے اندر بھی یہی بات ہے جو پہلی روایت کے اندر گزری ہے۔ اگلی دو احادیث حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن الصمت أنه قال من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شرحبیل بن صمت کہتے ہیں میں نے کہا کون ہے جو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے؟ فقال عمرو بن عباسة رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه واطراف لحيته، کہ جو آدمی وضو کے لیے پانی منگوا کر اس سے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے اور داڑھی کے اطراف والے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ جو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے اور اس کے بالوں کی نوک تک کے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بُطُونِ قَدَمَيْهِ، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ اس کے پاؤں کے تلووں سے بھی ساکت ہو جاتے ہیں۔ وبه قال حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن زمرة بن حبيب وأبي يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عباسة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله كيف الوضوء؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ وضو کس طرح کیا جائے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا خرجت خطاياك من بين اظفارك واناملك۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو وضو بناتا ہے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھوتے ہو تو تیرے گناہ تیرے پوروں اور انگلیوں کے درمیان سے نکل جائیں گے۔ فَإِذَا مَزْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مِنْ خَرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَذِرَاعَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ لِلْكَعْبَيْنِ اغتسلت من عامت خطاياك، اور جب تم مزمزہ کلی کرتے ہو اور ناک میں پانی ڈالتے ہو اور اپنے چہرے کو دھوتے ہو، بازوؤں کو کونیوں سمیت دھوتے ہو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنے سمیت دھو گے تو تیرے عمومی غلطیاں یعنی صغیرہ گناہ دھل جائیں گے۔
یہ دو سنتیں ہیں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی، جس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پہلی سند کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر بھی الفاظ ہیں فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِن بُطُونِ قَدَمَيْهِ، اور دوسری روایت کے اندر بھی الفاظ ہیں وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ پاؤں کا وظیفہ دھونا ہے، ان کا غسل کرنا ہے، یہی حکم ہے، نہ کہ مسح کرنا۔ ان احادیث سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہو چکی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ ان آثار سے آگے نتیجہ مرتب کر رہے ہیں کہ فَهَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ الرِّجْلَيْنِ فَرْضُهُمَا الْغَسْلُ۔ یہ آثار اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ پاؤں کا اصل فرض ان کو دھونا ہے۔ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمَسْحُ لَمْ يَكُنْ فِي غَسْلِهِمَا ثَوَابٌ۔ اگر پاؤں کا وظیفہ مسح کرنا ہوتا تو ان کے دھونے میں ثواب نہ ملتا۔ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ الرَّأْسَ الَّذِي فَرْضُهُ الْمَسْحُ لَا ثَوَابَ فِي غَسْلِهِ۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سر کا مسح فرض ہے اور سر کے دھونے میں کوئی ثواب نہیں ملتا؟ فَلَمَّا كَانَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ثَوَابٌ دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ فَرْضَهُمَا هُوَ الْغَسْلُ۔ اب اس سے یہ رہنمائی مل گئی کہ پاؤں میں فرض دھونا ہی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس پر دلالت کرتی ہیں کہ قدموں میں دھونا ثواب ہے۔ دل ذالک، جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں ان فرضہما هو الغسل، کہ پاؤں کا دھونا وہ غسل ہی ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ یہ قولی احادیث لائے ہیں جن کی عبارت النص اور اقتضاء النص سے غسل رجلین کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہلے گزر چکے کہ چہرے دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں کے دھونے کی وجہ سے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر دھونے کی جگہ پر مسح کیا جائے تو گناہ نہیں جڑیں گے اور اس پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا، جیسا کہ مسح راس کا مسئلہ ہے کہ سر کا وظیفہ مسح ہے نہ کہ غسل، اور مسح کی صورت میں ثواب کا ترتب ہوگا اور غسل کی صورت میں نہیں۔ لہٰذا کہنا پڑے گا پیروں کا وظیفہ، پاؤں کا وظیفہ غسل یعنی دھونا ہے نہ کہ مسح۔ اس مضمون کو گزشتہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے 3 صحابہ سے 6 سنتوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ اب رہا یہ اعتراض کہ خرجت کا الفاظ اس حدیث کے اندر آئے ہیں، خرجت من وجہہ کل خطیۃ، تو خرجت کا فاعل اجسام میں سے ہو سکتا ہے نہ کہ اعراض میں سے، اور خطا و گناہ از قبیل اعراض ہے نہ کہ اجسام، لہذا خطیہ کا فعل خرجت کو لانا محل اشکال ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے یہاں یہ جواب دیا کہ یہاں خرجت غفرت کے معنی میں ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ خراجہ کا فاعل محذوف ہے، خراجہ اثر کل خطیۃ، یا اثر از قبیل اجسام اس طرح ہے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح جتنے گناہ کرتا جاتا ہے زنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو وضو کی وجہ سے وہ زنگ دھل جاتا ہے، وہ ایک جسم اور مادے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے وہ دھل جاتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کی 3 قسمیں، عالم مشاہدہ جسے عالم دنیا کہتے ہیں، عالم برزخ اس کو عالم مثال کہتے ہیں، عالم لاہوت اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ تو جو چیزیں عالم مشاہدہ کے اندر عوارض کی شکل میں نظر آتی ہیں وہ عالم مثال میں اجسام کی شکل میں ہوتی ہیں،
جیسا کہ خواب کے اندر عالم مثال کی چیزیں نظر آتی ہیں تو ان میں اگر دودھ دیکھا تو اس سے مراد علم ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حالانکہ علم اعراض میں سے ہے اور دودھ اجسام میں سے ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں خارجہ کا استعمال عالم مثال کے اعتبار سے ہے کہ گناہ عالم مشاہدہ کے اندر اگرچہ اعراض کی شکل میں ہے لیکن عالم مثال کے اندر وہ اجسام کی شکل میں ہو جائیں گے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، جس کے اندر ہم نے دوسرے فریق کی طرف سے دلائل اور اس پر وارد ہونے والا اعتراض پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔